فيه مباركا عليه بما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشائخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة أي من مائها، أي من ماء المرأة. نعم. مادة منوية. نعم. وبه قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم يحيى قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن، وقال عثمان يتوضأ كما إذا يتوضأ جامع الرجل للصلاة. امرأته ولم يمن أي لم ينزل، أي ما خرج ماؤه ماء الرجل. نعم. ويغسل ذكره. وقال عثمان نعم سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن زبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أن سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنه أدى حقوق الزوجية لكن لم يمن، ما خرج منه ماء، فهل عليه غسل أم لا؟ بظاهر هذا الأثر نعم هذا هو زي ما يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: إذا أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن لم ينزل، وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، أي عن هذا القول، علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. وأخبروني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره إلى آخره. هذا الحديث والذي بعده الجمهور ذهبوا إلى أنه منسوخ، لأن قبله قرأنا: إذا التقى الختانان وجب الغسل. نعم. هذا هو الخلاصة. نعم. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة
قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذلك الآخر إنما بيناه لاختلافهم والماء أنقى. أنقى، نعم. فهذا هو زي ما قلت لكم بأنه ذهب الجمهور بأن هذا الحديث منسوخ، وهو ولو لم يمن كان عليه غسل، كان عليه غسل، نعم. إذا كان أنه جامعه وتوارت الحشفة خلاص وجب الغسل، وجب الغسل، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى کتاب الحیض، اس کا ربط پہلے حدث اصغر کا ذکر تھا، اس میں وضو کا حکم تھا. حدث اصغر کا ذکر تھا ما خرج من سبیلین وغیر ذالک الرعاف الی آخرہ، تو اس میں وضو کا حکم تھا. پھر آیا حدث اکبر، حدث الجنابہ وغیر ذالک، اس میں غسل تھا، اس میں غسل تھا. تو اب حدث اکبر سے اور حدث اصغر سے طہارت از پاک ہونا اور اسی طرح حیض سے پاک ہونا، یہ بھی نماز کی شرائط میں سے ہے. یہ بھی ان تینوں سے پاک ہونا نماز کی شرطوں میں ہے. نعم. حیض اس کے، نعم اقرأ. وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم عن المحيض، عن حكم الحيض، عن المحيض، عن حكم الحيض. فقل، قل هو اذى، وہ فرما دیجئے وہ بیماری ہے، تکلیف ہے. فاعتزلوا النساء، علیحدہ ہو جاؤ عورتوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں. ولا تقربوهن اے لا تجامعوهن، لا تقربوهن اے لا تجامعوهن حتى يطهرن، فإذا تطہرن، جب تک وہ پاک نہ ہوں، فإذا تطہرن، جب پاک ہو جائیں، فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث، وہ من حيث أمركم الله هو القبل للدبر، حرف، لأن البذر ماء الرجل إذا يصل إلى الرحم فيصير به المرأة حاملة، سواء كان للذكر أو للأنثى. هذا هو السبب. حرف أي موضع الزراعة، موضع الذي ينبت به الإنسان. أما الدبر فهو موضع الفرس لا موضع الحرث، لا موضع حرث. نعم. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. حیض جو ہے اس کے لغوی معنی سیلان کے ہیں اور بہنے کے ہیں، اور شرعاً، میرے ساتھ میرے پیارے، شرعاً دم یکون للبالغہ الصحیحہ فخرجت غیر البالغہ، صحیحہ خرجت مریضہ، خرجت مریضہ، البالغہ الصحیحہ فیکون اقلها 3 أيام واکثرها 10 أيام، اقلها، وهذا هو يكون
بعد البلوغ، هذا علامة البلوغ، علامة البلوغ. أقلها 3 أيام وأكثرها 10 أيام. والنفاس دم يكون عقب الولادة، يكون أكثرها 40 يوما ولا حد لأقله عند الأحناف، عند إمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. الباقي عندهم 30 وغير ذلك، أو هذا يتجاوز إلى 60 وغيره، عند غيره من إمام الشافعي رحمه الله وغير ذلك. استحاضة الثالث، استحاضة ما زاد أو نقص في حيض أو نفاس فهو دم الاستحاضة، أي دم عرق، دم العاذل، دم عرق، دم العاذل. نعم. باب كيف كان. فاعتزلوا النساء يسألونك. سوال کی نوبت کیوں آئی؟ سوال کی نوبت سبب کیا تھا؟ ہمارا دین جو ہے وہ دین وسط ہے، لا افراط فیہ ولا تفریط. یہ دین وسط ہے. یہودیوں کے ہاں جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی تھی اسے اپنے کمرے سے، بیڈ روم سے جسے آپ کہتے ہیں، اس سے نکال دیتے تھے. اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اس کے ساتھ، اور اس کی حالت جو ہے اس وقت نہ اس کے ہاتھ کا پانی کھاتے تھے نہ پیتے تھے، نہ کھانا کھاتے تھے نہ پیتے تھے. اور بعض کتابوں میں ہے کہ اس کو جانوروں کے رہائش کے، یعنی جانوروں کے مکان میں جو باڑا ہوتا ہے جانوروں کا، وہاں ڈال دیتے تھے. یہ تو تھا یہودیوں کے ہاں. نصارہ کے ہاں یہ تھا کہ وہ اس حالت میں اس کی حقوق زوجیت ادا کرتے تھے. زوجیت تو وہاں ہوتی نہیں ان کے ہاں، ہماری طرح نہیں ہے. انگوٹھی ہوتی ہے، اتفق الرجل والمرأة سواء كان اتفقوا في القتال او على محتى قتال او على المطار، چاہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ ایک دوسرے سے متفق ہو گئے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے متفق ہو گئے، بس میں بیٹھے ہوئے متفق ہو گئے، پارک میں تفریح سیر کرتے ہوئے، واک کرتے ہوئے متفق ہو گئے. اس نے اس کو انگوٹھی پہنا دی، اس نے اس کو انگوٹھی پہنا دی، انگوٹھی پہنا دی بس. تو اب ان کی طلاق بھی یہی ہے، اس نے انگوٹھی اتار کر اس کو دے دی تو اس نے اس کو دے دی، چلو بھی چھٹی. اللہ نے مسلمانوں پہ کرم فرمایا. ہمارے ہاں جو رشتہ داری ہے، باپ کی، بیٹے کی، چچا کی، ماموں کی، خالوں کی، خالہ کی، چچا زاد فلاں فلاں، یہ محبت اور یہ رشتہ داری جوڑ کہیں نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. باپ بیٹے کی اور بیٹی ماں کی بھی نہیں ہے. میں جب میرا وہاں تبادلہ ہوا تو واک کے لیے جاتے تھے، یہاں سامنے ٹاور تھا اس کے لیے، اس کی طرف، تو ایک بوڑھا آدمی وہاں بیٹھا، ایسے ایک چھوٹا سا اس کا گارڈن تھا، ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا، اس میں یہ کھرچی کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا، اپنے ساتھی سے، میں نے کہا یار اس کو کہو مجھے دے دے، میں کھرچی کر دیتا ہوں، یعنی یوں جو ہے نا چوکی دے رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تجھے معاوضہ نہیں دوں گا. تو میں نے کہا معاوضہ میں نہیں لوں گا، مجھے اللہ معاوضہ دے گا، تم سے نہیں مطالبہ کروں گا. خیر اس سے چل پڑے. تو میں نے پوچھا تیرا بیٹا اور اولاد نہیں ہے؟ اکیلا ایک مکان میں بوڑھا اکیلا. تو اس نے کہا ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے. بیٹی جو ہے 3-4 مہینے کے بعد ہیلو ہیلو کر لیتی ہے. باپ کو کھانے پکانے کی ضرورت ہے، خدمت کی ضرورت ہے،
کپڑے دھونے کی ضرورت ہے، کمرے صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر بعض اوقات اٹھ نہ سکے بیماری کی وجہ سے پانی پلانے کی ضرورت، کئی ضرورتیں ہیں، وہاں تصور نہیں، خدا کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہمارے ہاں تو ہمارے معاشرے میں تو الحمدللہ سب سے پہلے وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه بالوالدین احسان۔ میں نے پھر اس کو کہا بیٹا کرسمس کے موقع پہ مجھے جو ہے کارڈ بھیج دیتا ہے، اور وہ دونوں میرے مرنے کی انتظار میں ہیں تاکہ میری پراپرٹی، یہ جو مکان ہے یہ لے، باقی ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ اسلام کی برکت سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی برکت سے، بعض لوگ اپنے ماں باپ کی بول و براز ہاتھ پہ کراتے ہیں، بیٹیاں اور بیٹے، اور فخر سے کہتے ہیں کہ میری قسمت میں جو تبدیلی آئی ہے، میرے جو نصیب کھلے ہیں، اس کا سبب ماں باپ کی خدمت کی۔ میں نے ابا کی خدمت کی، اس نے کہا میں نے اماں کی خدمت کی، ابا کی خدمت کی اور اماں نے کی خدمت کی، وہاں نہیں۔ تو خیر پتہ نہیں کہاں سے بات چلی، کہاں سے کہاں چلا گیا میں بس۔ تو نصارہ کے ہاں جو ہے نا وہ اس حالت میں اس سے جو ہے نا ہم بستری کرتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے، اب کہو گے کہ نہیں جائز نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں، ایک اور بھی ہے، ہاں، پاؤں کے مسے سے وضو کی شروع کرنے والے، سمجھ گئے؟ ان کے ہاں تیسری چیز ہے، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ جب عورت حالت حیض میں ہو فَسَيَسِعُ لَهُ الْجِمَاعُ مِنَ الدُّبُرِ، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تیسرے ہے۔ حالانکہ اور وہ بات جب کی جائے تو یہی کہتے فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، فَاتُوا اے کیف شئتم سواء کان من القبل ومن الدبر۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرث کا، کھیتی کا، تو کھیتی جو ہے نا وہ ہوتی ہے قبل سے، جب ماء الرجل داخل ہوگا رحم میں اس سے حاملہ ہوگی، دبر سے جو ہے نا 50 سال اور 100 سال جو ہے نا وہ لواطت کرتا رہے، کبھی اولاد نہیں ہوگی، وہ موضع فرث ہے لا موضع حرث ہے۔ تو ہم کہتے ہیں فاتو حرثکم، میاں تم نے یہ غلط سمجھا ہے، حرث سے مراد وہی کھیتی، کھیتی قبل سے ہوتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عمل قوم لوط، مفہوم حدیث کا فاقتلوا الفاعل والمفعول، اور پھر قوم لوط کا جو ہے نا تاتون فی وادیکم المنکر، اور اسی سے مرض ایڈز ہوا تھا، اس کا پوائنٹ رئیسی جو ہے نا ایڈز کا، اس کے سبب تھا عمل قوم لوط سے۔ اور پھر اللہ نے ان کو سزا کیا دی؟ اللہ نے فجعلنا عالیہا سافلہا، اللہ نے زمین کو الٹ دیا ان کی، عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا، نعم۔ اب بھی وہاں اردن جائیں، جارڈن میں بحر میت ہے، اب تو بہت سکڑ گیا ہے، بحر میت نے آپ اندر چلے جائیں اس میں، نیچے جائیں گے نہیں، مقناطیسیت جو ہے جب الٹ ہوئی زمین، اب یہ جو ہے نا یوں ڈالے زمین کی مقناطیسیت سے یہ چیز نیچے آئے گی، زمین کی مقناطیسیت سے کیا، اور وہاں مقناطیسیت ہے نہیں، کیونکہ جلنا عالیہ سافلہا، وہ نیچے چلا گیا۔
اور جو نیچے تھا وہ اوپر آ گیا، اور جو نیچے اوپر آ گیا اس میں مقناطیسیت ہے ہی نہیں، اس لیے اس میں جو بھی داخل ہو جائے وہ غرق نہیں ہوتا، نہ نیچے جاتا ہے نا۔ تو میرے پیارے یہ جو تیسرا میں نے آپ کو بتایا، فاتو حرثکم انا شئتم اے کیف شئتم قاعدا قائما مستجعا مستلقیا بأي صورت، لیکن موضع حرث لا موضع فرس، موضع حرث لا موضع فرس، اور پھر اس سے بھی اس کو ایذا ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ تیسرا بھی میں نے آپ کی منظوری سے کہہ دیا، اگر کوئی بات ہوگی تو جنہوں نے منظور کیا وہی مسئول ہوں گے۔ تو میاں اسلام میں وہ ہے اعتدال ہے، اسلام میں فرمایا لا اذا، اس سے بیماری ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اور عورت کو بھی تکلیف، تلذذ نہیں ہوتا، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف۔ اسی طرح جو ہے ہمارا دین جو ہے نہ تو یہودیوں کی طرح افراط ہے نہ تفریط ہے، ہم تو نہ عورت کو ایام حیض میں اچھوت نہیں بنا دیتے، اچھوت نہیں بنا دیتے، اور نصارہ کی طرح ہی نہیں، نصارہ کی طرح نہیں کہ اس سے جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ وتی کرے، اور تیسرے فرقے کی طرح بھی نہیں، تیسرے الی آخرہ فصل۔ نعم نعم یا اخی۔ باب كيف كان بدأ الحيض وقول النبي کیسے ابتدا ہوئی حیض کی؟ نعم۔ وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتب الله على بنات آدم، کہ یہ چیز ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے آدم علیہ السلام کی عورتوں پر، بنات پر، بنات، نعم، لا بنین علی بنات، نعم۔ وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني کہ پہلے جو إسرائيل. بھیجا گیا تھا حیض جو ہے نا وہ بنی اسرائیل پر تھا۔ تو نعم، قال أبو عبد اس میں الله. ابتدائے حیض کی جو ہے نا 3 قول ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں زینت کر کے جانے سے منع کیا گیا، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ تو انہوں نے جب تبرج کیا تو ان کو مسجد سے بھی منع کر دیا گیا، اور حیض بھی ان کا شروع ہو گیا، حیض بھی شروع ہو گیا۔ یہ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حیض پہلے سے تھا، لیکن اس کے احکام جو ہیں وہ تفصیلی احکام بعد میں جاری کیے گئے۔ اور تیسرا قول، بنی اسرائیل کے دور میں علی بنات بنی اسرائیل جو ہے حیض کو دوبارہ جاری ہوا، حیض دوبارہ جو ہے وہ جاری ہوا، نعم، کہ بھی پہلے بند ہو گیا تھا اس کے بعد پھر جاری ہوا، نعم۔ قال أبو عبد الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قول اکثر، ہاں بھائی کہاں ہے قوتاً و قولا، کیا ہے مجھے قال أبو عبد الله. کہاں گیا میاں؟ وقال بعضهم كان أول ہاں ما أرسل. آ گیا۔ قال ابو بدلا وحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اکثر، اکثر و اکبر، اور اس میں جو ہے وہ اکثر و قوتاً و قبولا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ باقی جو ہے نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و کسی اور قول سے، کیونکہ بعض نے کہا کہ بھئی اس کو جو ہے مصنف عبد الرزاق میں صراحتاً اس میں کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے نا وہ قول تھا اس میں، تو
کہ ابتدا کے بارے میں وغیرہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ اکثر قولاً و قوتاً و استدلالا، اور ایک جو ہے لفظ اکثر ہے، اس کی مقام اکبر بھی آیا ہے، وہ ان سب سے بلند ہے آپ کا فرمان. نعم. وبه كتب الله على بنات آدم. نعم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لا نرى إلا الحج. لا نرى الا الحج، ہمارا نہیں ارادہ تھا مگر حج کی غرض سے ہم نکلے، حج کی غرض سے ہم نکلے. نعم. فلما كنا بسرف حضت. بسارفہ، یہ وہی سے جو ہے نا، وہی مدفن سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا، مدفن سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. نعم. اب اسے نواریہ کہتے ہیں. نعم. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي تو فقال. سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر آپ جب سامنا کیا، وہاں ان کے خیمے میں گئے اور ان کے قریب گئے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی. نعم. فقال فرماتی ہے ما میں رو لك رہی تھی. نعم. فقال ما لك کیا ہے أنفست تجھے؟ نعم. أنفست انفستے اور نفستے، فتح اور ضمے کے ساتھ، کیا جو ہے نا تیرا دورہ شہریہ شروع ہو گیا ہے؟ تو نفاس کو جائز ہے استعمال کرنا حیض کے نام سے، اور حیض کو بھی ادھر. نعم. نعم. قلت نعم قال إن هذا تو أمر كتب الله. انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ نعم. نعم. قال ان هذا. نعم. قال إن هذا أمر كتب یہ اللہ الله کا على حکم ہے، کتبہ اللہ علی بنات آدم، جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم علیہ السلام پر جو ہے نا جو لکھ دیا ہے. نا فأقضي ما يقضي الحاج. فقضی ما یقضی الحاج، سارے احکام مناسک ادا کرنا جیسے اور حجاج ادا کرتے ہیں. مزدلفہ میں، منا میں، 8 کو منا میں، پھر 9 کی صبح کو عرفات میں، اور پھر 9 کی شام کو عرفات سے نکل کر پھر 10 کی رات کو مزدلفہ میں. نعم. نعم. غير أن اور لا پھر تطوفي بالبيت. 10 کی صبح میں رمی جمرات، جمرہ عقبہ کی رمی میں. نعم. غير أن لا تطوفي فقضی ما یقضی الحاج، احکام پورے ادا کرنا جو کچھ حاجی ادا کریں گی. غیر اللہ تطوفی بالبیت، صرف یہ کہ طواف زیارت نہیں ہوگا. نہیں تو اس لیے کہ وہاں شرط طہارت ہے، کاملاً طہارت، تینوں شرطیں کامل ہیں کہ حیض اور نفاس، حدث اصغر، حدث اکبر، اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، حیض و نفاس سے پاک ہونا، یہ شرائط ہے. نا کیونکہ الطواف کالصلاۃ، الطواف غیر انہ ابیح فیہ کلام حسن، کلام حسن، طواف میں مختصر بات کرنا جائز ہے. ہاں، اور یہ میرے گناہوں کی شامت، اللہ مجھے معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کی شامت کے لوگوں نے بیت اللہ شریف کا جو ہے نا ادب نہیں کیا تھا، اب وہی ہمیں سزا ملی، وہی سزا ملی ہے. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ پارک میں پھر رہے ہیں، کوئی جو ہے نا تعظیم اور کوئی اکرام اور کوئی جو ہے نا کسی صدر یا وزیر اعظم، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں. اس کے گھر میں جاتے ہیں تو فون نہیں استعمال کرتے، یہاں چیخ کر جو ہے نا فون پہ بات کر رہے ہیں، پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، پھر جھوٹ پہ. بیت اللہ شریف کی طرف پیٹھ ہے اور اس کا چہرہ جو ہے نا ادھر شمال یا جنوب کی طرف ہے، کہیں گے میں دیکھو بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، اور چیخ رہا ہے اور وہ فوٹو کھنچوا رہا ہے. یہ سب بے ادبیاں تھیں. اور حضرت شیخ نور اللہ مرکز لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف کہتا ہے میری تعظیم نہیں کرتے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ اور ان سب کو ختم کر دوں. تو یہ تعظیم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سزا ہمیں ملی ہے، تعظیم نہ ہونے میں. نہ اور یہی وجہ ہے، پھر بات کروں گا اور کچھ اور نکل جائے گا میرے منہ سے. ہاں، سود کے پیسے سے کیا ہے، حرام خوری کے پیسے سے کیا ہے، بہنوں اور بھائیوں کا حق کھا کر کیا ہے، دھوکے اور جو ہے نا جیل سازی سے کیا ہے، اور وہ ہار یہاں سے بھی ڈال رہے ہیں اور واپسی بھی ہار ہو رہے ہیں.
اور جیسے گیا تھا ویسے واپس آیا، الٹا مکے کو بدنام کیا، کہتے ہیں یہ حاجی ہے، یہ کچھ نہیں جو ہے نا لے کے آیا۔ اگر اس پہ قبولیت کا کوئی اثر نہیں تھا، نہیں ہے، اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، تو جیسے گیا تھا ویسے آیا، جیسے گیا تھا ویسے آیا تھا، کوئی اثر لے کے نہیں آتا، بلکہ بعض لوگ کو آ کر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے آج اللہ میں۔ نعم۔ قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمائی اپنے عورتوں کی طرف سے جو ہے نا گائیں کو ذبح فرمائی۔ تو اس میں سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تو اس وقت جو ہے نا 10 کے قریب 11 کے قریب تھی، کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نفلی فرمایا اور اس کا ثواب سب ازواج مطہرات کو دیا۔ ایک تو جواب یہ ہے، جیسے ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میاں اپنا ایک ہی طواف کر اور اپنا ایک ہی حج کر اور ایک عمرہ کر، اپنا ایک ہی طواف کر، ایک ہی حج کر، عمرہ کر، باقی سارے سالے ثواب کے لیے کر، کیونکہ جب تو سارے سالے عمرہ کرنے کے بعد جب صفا پہ جو ہے نا سر مڈائے تو اس وقت یا اللہ اس کا ثواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر تک، والدین تک، دوست احباب تک، مشائخ تک، رشتہ داروں تک، فرمایا سب کو جو ہے پہنچا۔ اور فرشتہ کہتے ہیں وَلَكَ مِثْلَهُ، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں بھی اتنا ثواب کر رہا ہے جیسے تو کر رہا ہے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے اپنا ایک کر، اپنا ایک ہی عمرہ کر اور باقی سارا اشارے ثواب کے لیے کر، اور جب سارے اشارے ثواب کے لیے کرے گا تو تجھے جو ہے نا ثواب تو ویسے ہی مل گیا اور ان کو بھی مل گیا، ان کی روح خوش ہو گئی اور روحانی توجہات تیری طرف آ گئی، روحانی توجہات تیری طرف آ گئی نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر دوسرا جواب اس کا یہ بھی ہے کہ اس وقت ازواج مطہرات صرف 7 تھی، ازواج مطہرات صرف 7 تھی، 8 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا 7 تھی نا۔ باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله۔ نا وبه قال راس زوجها کہ حائض جو ہے وہ اپنے مرد کا سر جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے دھو سکتی ہیں، وہ ترجیل ہی اور اس کے بالوں میں کنگھا کر سکتی ہیں، اس کے بالوں میں کنگھا کر سکتی ہیں، اس کے بالوں کو کنگھے سے سدھار سکتی ہیں نا۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله کہ میں کنگھا دیتی تھی، آپ کے بال مبارک کو صحیح کرتی تھی، کنگھا دیتی تھی، ارجلو نا میں کنگھا دیتی تھی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض والحال انا حائض۔ اور پھر وہی میں نے عرض کر دیا کہ یہ اس میں جو ہے نا وہ یہ حکمی ہے، حصی نہیں ہے، نجاست حکمی ہے، حصی لیس بیدک حیض، لیس بیدک نعم۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن اور موسى۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو دورہ شہریہ والا دن ہے ہماری گھر والوں کے جو متزوج ہیں یا کل کو ماشاءاللہ انہوں نے شادیاں کرنی ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیک بیوی دے دے، کھلا گھر دے دے اور چامسایہ دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، رفیق بنا کے رکھنا، فریق بنا کے نہیں رکھنا، رفیق بنا کے، اور خصوصاً جب اس کا دورہ شہریہ ہو تو اس کی خدمت کیا کرو گی، اس وقت اس کو تنگی ہوتی ہے بیچاری کو، بعض کا تکلیف ہوتی ہے، اس وقت زیادہ التفات کرو گے تو محبت بڑھے گی، اس وقت زیادہ التفات کرو گے وہ یہی کہے گی کہ اس کو اپنی غرض سے نہیں ہے، مجھ سے محبت ہے، مجھ سے محبت ہے، اس لیے۔ اور پھر دوسرا ہم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، یہود و نصارہ کی، خالف الیہود والنصارہ۔ نعم۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريح أخبرهم قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرة وهي اتخدمنی کیا پڑھا تم نے؟ میں نے تو نہیں سنا۔ کیا خدمت کرے میری حائض والی عورت، خدمت کرے میری
اس میں خدمت لے سکتا ہوں. وتدنو منی، اور قریب جو ہے نا میری جو ہے نا، وتدنو منی المرأة وهي جنوب والحال هي جنوب، اس حالت میں کیا میں ان کے قریب جا سکتا ہوں اور ان سے خدمت لے سکتا ہوں اس میں؟ نعم. فقال عروة كل ذلك علي هين. کل ذالک علی حین، خدمت لینا اور قرب ہونا، قریب ہونا، یہ دونوں صحیح ہے، آسان ہے. حین، نعم. وكل ذلك تخدمني. اتحسبونه حینا وهو عند اللہ عظیم. قصۃ افک میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حین آسان، سمجھتے ہو آسان؟ نعم. حین، نعم. وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. اس پر کسی پر کوئی حرج نہیں ہے، نعم، نہ عورت پر نہ مرد پر. نعم. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو جو ہے نا کنگھا دیتی تھیں، اور اس حال میں وہ حائض ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک، ایک ہی دیوار ہے، ما بین بیتی و منبری. اللہ آپ کو اور مجھے پھر بار بار نصیب فرما دے، زیارت نصیب فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جو ہے نا مسجد سے نکال کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسجد سے نظر نکال دیتے تھے، اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ عفیفہ معصومہ، وہ حضرت صدیقہ جو ہے نا وہ بال جو ہے نا وہ ٹھیک فرما دیتی تھی. جی نعم. وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجابر في المسجد. مجاور فی المسجد، اس لیے کہ معتکف جو ہے وہ مجاور مسجد ہے. وہ اس آپ نے کتنی دفعہ سنا، عادت بنا لو. ہمارے حضرت سیدی محتمم صاحب اللہ علیہ دامت برکاتہم اکثر فرماتے ہیں، میاں جب داخل ہو گئے ہو تو نیت کر لو، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی، نویت سنت الاعتکاف. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، نویت سنت الاعتکاف ما دمت فیہ. اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. نعم. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ مجاور معتکف فی المسجد یدنی لہا راسہ، آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے تھے حضرت صدیقہ کے، قریب کر دیتے تھے حضرت صدیقہ کے. وہی فی حجرتها والحال ہی جالسۃ فی حجرتها والحال ہی موجودۃ فی حجرتها ما يدخل المسجد. نعم. باب قراءة فی حجرتها، نعم، فتمسكه، نعم، نعم، فترجله وهي حائض. نعم. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. پڑھنا مرد کا اپنی عورت کی جھولی میں، جھولی اسے حجر کہتے ہیں نا، جھولی میں بیٹھ جایا کرو میاں، سنت ہے. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی فخذ پہ سر بھی رکھ دیا کرو، بھر کے رکھ دیا کرو. اس صورت میں جو ہے نا وہ محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے. حسن معاشرت سیکھو، گھر کو بہشت بناؤ، گھر کو اس کو رفیق حیات بناؤ، فریق نہیں. نعم. تو کہاں گیا بھائی؟ قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ وہی حائض. تو حافظ ہے تو ماشاءاللہ. دیکھو کیسے محبت بن گئی، سر رکھ کے جھولی میں یا بیٹھ کے پڑھتے رہو. اس کا سینہ اور آپ کا جو ہے نا زہر جو ہے نا پیٹھ جو ہے نا محبت بڑھے گی نا، قرآن کی برکت سے اور بڑھ جائے گی نا. وكان أبو وائل يرسل خادمه وہی حائض. وکان ابو وائل، یہ ابو وائل جو ہیں یہ تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں نا. کہاں گیا نا، ابو وائل یرسل خادمہ، اپنے غلام کو، اپنے خدمت گزار کو بھیجتے تھے. نعم. وهي حائض إلى أبي رزين. جی. فتأتي بالمصحف ابی فتمسك. رزین کے پاس فتأتیہ بالمصحف، وہ لاتے تھی ان کے پاس قرآن شریف کو. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. مصحف، قرآن بھی آیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور کیا آیا؟
هذا ذکر مبارک انزلنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. کئی جو ہے نا نام آئے ہیں، کئی نام آئے ہیں بالمصحف اے بالقرآن الکریم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. نعم، تو مصحف بھی آیا ہے. نعم. کالا فتاتیہ، تو لاتی تھی ان کے پاس، بالمصحف قرآن شریف کو، فتمسکہ، وہ خادم جو ہے مصحف کو پکڑتا تھا بعلاقتہ، اس کے علاقے کے ساتھ. اب دیکھو علاقے کئی ہیں. ہم یہ پانی کے 3-4 گلاس ہو نا، تو ایک بنا ہوتا ہے اس کا سانچہ، اس میں 6 گلاس آ جاتے ہیں، اوپر سے پکڑ لیتے ہیں، اسے علاقی کہتے ہیں. اسے کیا ہے؟ علاقی کہتے ہیں. اسی طرح وہ دھاگا، وہ پہلے تو کیا تھا، اب کیا ہو گیا؟ بتاؤں پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا، ہم جب کپڑے لینے کے لیے بزاز کے پاس جاتے تھے تو گھر والوں کے کپڑے بھی لیتے تھے اور قرآن شریف کے لیے غلاف بھی لیتے تھے. قرآن شریف کے لیے خود دیکھا میں نے، خود ہمارے 7 غلاف ہوتے تھے. اتنی اس کی تعظیم اور اکرام مقام ہوتا تھا، تب اثر ہوتا تھا. جب بھی جاتے گھر والے بھی کہہ دیتے اچھا قرآن شریف کے لیے لیتے آنا. جتنا اچھا کپڑا لیا بچوں کے لیے، جو ہے نا اس میں ریشم کا یا جس کا، تو قرآن شریف کا بھی لے آتے تھے. اور دوسرا ایک اور عادت ہوتی تھی، سبحان اللہ، اس وقت مسجدوں میں دیے ہوتے تھے. دیے قطن ہوتی تھی، کپاس، اور یہ سر پہ لگانے والا تیل جو ہے نا، خردل اور جرجیر کا، سر پہ لگانے والا یا سمسم کا، اور وہاں ڈبہ ہوتا تھا. تو جب تیل لینے کے لیے جاتے تھے گھر کے لیے سر میں لگانے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی بوتل مسجد کے لیے بھی لاتے تھے. یہ تھا سبب برکت کا، یہ تھا سبب برکت کا. تو جب گھر کے لیے تیل لاتے تھے تو چھوٹی سی بوتل مسجد کے لیے بھی لاتے تھے. اور مسجد میں اس دیے کے ساتھ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں آپ دیے کو؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. اتنا پیالہ ہوتا تھا، اس میں مٹی کا، اس میں زیت ہوتا تھا. یہ کیا خردل اور جرجیر کو کیا کہیں گے؟ سرسوں اور کیا جرجیر، کیا پتہ نہیں کیا، وہ سخت ہوتا ہے بہت زیادہ. اور سم تل ہو گئے. تو اس کا تیل لاتے تھے اور وہی ڈبے میں ڈال دیتے تھے، اور ڈبہ بھرا ہوا ہے تو رکھ دیتے تھے کہ فلاں بجلی کا بل بھرے، فلاں بجلی کا بل بھرے، فلاں بجلی کا بل بھرے. نہیں، ہر آدمی بجلی کا بل بھرتا تھا. ہر آدمی اس وقت جو بجلی ہوتی تھی وہ یہی دیا ہوا کرتا تھا، اور گھروں میں برکتیں ہوتی تھی، وہ آ کر رکھ دیتے تھے. اور وہ کپڑا بھی لاتے تھے. آج تو بس وہ احترام جو ہے نا، ایک غلاف بھی نہیں رہا، اور پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں. ہمارا یہ انحطاط کا ایک سبب بھی ہے. میاں جتنی تعظیم اور مقام کم ہوتا جائے گا، ہمارے اندر سے برکتیں اٹھتی جائیں گی. ہمارے اندر سے وقت زیادہ ہو گیا، سیدھی آئیں گے. دیکھو میاں ذرا دیکھنا، آ جا باقی انشاءاللہ. اللہ تعالی اعلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلى الله تعالى وسلم على